بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ حنین کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ حنین، جس کا ذکر قرآن کے سورہ توبہ کے آیت نمبر 25 میں اس طرح کیا گیا کہ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی پہ مبتلا کر دیا تھا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنے وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ دوستو، فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اس دن اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بعض اصحاب کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کی اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا، اور پھر کیا ہوا، اس ویڈیو میں ہم غزوہ حنین کا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فتح مکہ اور قریش کے داخل اسلام ہونے کی خبر سن کر عرب کے ان قبائل میں زیادہ پریشانی پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔ انہیں میں حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہتے تھے، اور قریش کے حلیف اور مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور نہ قریش مکہ کے۔ ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکہ کے بعد اب ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کر کے اپنے گرد جمع کر لیا، اور مقام اوطاس میں اس لشکر عظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں اس لشکر عظیم کے جمع ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی، اور اس میں 10,000 مہاجرین و انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے سے آئے تھے وہ سب، اور 2,000 اہل مکہ، یعنی کل 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے سے روانہ ہوا۔ اہل مکہ کے 2,000 آدمیوں میں کچھ نومسلم تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مشرکانہ حقائق پر قائم تھے۔ پہلی شوال سن 8 ہجری کو لشکر اسلامیہ تہامہ کی وادیوں سے گزر کر وادی حنین پہنچا۔ دشمنوں نے لشکر اسلامی کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کی دونوں جانب چھپ کر لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ دوستو، جب مسلمانوں کا یہ لشکر وادی کے شاخ در شاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں سے ہو کر نشیب کی طرف اترنے لگے تھے اور صبح کاذب کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک دشمن کی فوجوں نے کمین گاہوں سے نکل کر تیر اندازی اور شدید حملے شروع کر دیے۔ اس اچانک مصیبت اور بالکل غیر متوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان منتشر ہو گئے، اور اہل مکہ کے 2,000 آدمی حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملا منتشر ہونے لگے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے داہنے جانب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن حیان اور ابو سفیان بن الحرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مختصر سی جماعت اصحاب کرام کی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ اس سخت پریشانی اور افراتفری کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقلال اور شجاعت نے کسی قدر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دشمن پوری طاقت سے حملہ آور تھے اور یہ مٹھی بھر آدمی ان سے لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بلند آواز تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قبیلے کا نام لے کر آواز دینی شروع کی کہ اس طرف آؤ۔ اس آواز کو پہچان کر مسلمان اس طرح اس آواز کی طرف دوڑے جیسے گائے کے بچھڑے
اپنی ماں کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تقریباً 100 آدمی ہی پہنچ سکے۔ باقی دشمنوں کے حائل ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر اپنی سواری کو دشمنوں کی طرف بڑھایا، اور ان 100 آدمیوں کے مختصر دستے نے ایسا سخت حملہ کیا کہ اپنے سامنے سے دشمن کو بھگا دیا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر اور دشمنوں پر حملہ آوری دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیا، اور ذرا سی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور دشمنوں کو کامل ہزیمت ہوئی۔ دوستو، اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شجاعت اور استقلال نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو سنبھال لیا اور دشمنوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ جس وقت لڑائی کا عنوان بگڑا ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودار تھی، تو مکہ والوں میں سے ایک شخص خوشی کے لہجے میں پکار اٹھا کہ لو، آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ مسلمانوں کی ہزیمت اب رک نہیں سکتی اور اسی طرح ساحل سمندر تک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برے ارادے سے چلا، لیکن راستے میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو، حوازن کے میدان جنگ میں بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ آخر کار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار کو گرم رکھا، آخر وہ بھی فرار ہو گئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف فرار ہو گیا اور طائف کی طرف چلا گیا، اور طائف والوں نے ان مفروروں کو اپنے یہاں پناہ دے کر شہر کے دروازے بند کر لیے۔ دوستو، مفرورین کا ایک حصہ مقام اوطاف پہ جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلہ میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس اور نخلہ کی طرف فوجی دستے تعاقب میں روانہ کیے اور دونوں جگہ مقابلہ و متقاتلہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے ہر مقام پر دشمن کو شکست دے کر بھگا دیا اور مال غنیمت نیز قیدیوں کو لے کر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسیران جنگ اور مال غنیمت کو مقام جارانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کے لیے مقرر فرما کر خود طائف کا قصد کیا۔ دوستو، اس لڑائی میں 6000 قیدی، 44,000 اونٹ، 44,000 سے زائد بھیڑ اور بکریاں، 4000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑائی جنگ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، اس لڑائی کی خاص بات یہی تھی کہ اس لڑائی میں مسلمان اپنے جاہ و جلال اور عظیم لشکر کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ دوستو، اسی بات کو سورہ توبہ کے آیت نمبر 26 میں اس طرح بیان کیا گیا: پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اتارے اور کافروں کا عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اور دوستو، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد کے باعث مسلمانوں کو اس غزوہ میں کامیابی نصیب ہوئی۔ دوستو، یہیں پہ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔